آج مجھے جیل میں آئے 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ دسمبر 1951 کی ایک شام تھی جب میں منشیات اسمگل کرتے پکڑا گیا تھا۔ 10 سال کی قید سن کر بھی میں گھبرایا نہیں۔ مجھے امید تھی کہ میرا گروہ مجھے یہاں سے چھڑوا لے گا، لیکن آج 2 سال ہو چکے ہیں، مجھے چھڑوانے کوئی نہیں آیا۔ اب میں اکثر تنہائی میں روتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اب اس کال کوٹری سے میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ اب تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی مجھ پر ترس آنے لگا ہے۔ وہ بھی اکثر مجھ سے حال احوال پوچھنے آ جاتا ہے۔ 1953 کا ہی ایک روشن دن تھا جب جیل میں ایک نیا قیدی لایا گیا۔ وہ باقی سب سے بہت مختلف تھا۔ اس کا دراز قد، روشن چہرہ اور سر پر امامہ اس کی شخصیت کو متاثر کن بنانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوا کرتی تھی۔ جیلر نے بتایا اسے ریاست کے خلاف بغاوت کے جرم میں سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن میرا دل قطعی ماننے کو تیار نہ تھا کہ ایسا شخص باغی بھی ہو سکتا ہے۔ اسے میرے ساتھ والی بند کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ اس کے اور میرے کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، جس سے میرے لیے اس پر نظر رکھنا قطعی مشکل نہ تھا۔ میں اکثر اس کے معمولات دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے علاوہ ہر وقت وہ درود شریف کا ورد کر رہا ہوتا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تیسرے دن شور کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ 5-6 افراد جو شکل سے کسی محکمے کے افسران لگتے تھے، وہ اس شخص پر لاٹھیوں کی برسات کر رہے تھے اور وہ ہر لاٹھی پر الحمدللہ کہہ اٹھتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک افسر کے اشارے پر وہاں سانپ لائے گئے اور اس کے برہنہ جسم پر سانپوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سانپ اس قدر زہریلے تو نہ تھے کہ اس کی جان لیتے، تاہم وہ اس کا جسم نوچ رہے تھے۔ افسر نے چلا کر کہا، نیازی کتنی تکلیفیں اٹھائے گا، ہم تجھے رہا کرنے کو تیار ہیں، قادیانیوں کے خلاف بیان نہ دے۔ قیدی نے غضبناک آنکھوں سے افسر کو دیکھا اور چلا کر کہا، اگر میں رہا ہو گیا تب بھی باہر جا کر پہلی بات یہی کروں گا کہ قادیانی کافر ہے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہ افسر اسے کس جرم میں مار رہے ہیں، اور یہ اب تک ڈٹ کر کیوں کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے۔ ان کے جانے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے صدا لگائی، اے اللہ کے نیک بندے، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ لوگ تجھے کیوں مار رہے ہیں؟ اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے۔ تمام مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ ملک میں تحریک ختم نبوت کی ابتدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ العظیم ہم تب تک امن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قادیانی آئینی طور پر کافر قرار نہیں دیے جاتے۔ میرے تن بدن میں آگ سے لگ چکی تھی۔ میں گناہگار ضرور تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا کی عقیدت رکھتا تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ میں منشیات کے برے کام میں کیوں پڑا، ورنہ آج میں بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس شخص سے اس کا نام دریافت کیا تو اس شخص نے مختصر سا جواب دیا، عبدالستار خان نیازی۔ یہ نام سن کر میرے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں کچھ اور کہنے کی جسارت نہ کر سکا۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں زور سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ میں اس شخص کو جانتا تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں ہی ہر ایک کی زبان پر اس کا نام سنا تھا۔ یہ وہی تو تھا جس نے قائد اعظم کو پنجاب کے کئی اضلاع سونپے تھے۔ یہ وہی تھا جسے قائد اعظم بھی کہا کرتے تھے، مولانا آپ کی تحریکوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ وہی تھا جس کا شمار مسلم لیگ کے قائدین میں ہوتا تھا، اور آج یہ میرے سامنے ایک تاریک کوٹڑی میں موجود تھا۔ اللہ رسول کی محبت اسے کہاں لے آئی تھی، اور پھر بے اختیار میری زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ اگلے دن وہ ایمان فراموش افسر پھر آ ٹپکے، اور اب کی بار میں چلا اٹھا، او ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کسے مار رہے ہو؟ کیا تمہیں نارے جہنم نہیں ڈراتی؟ لیکن ان سنگ دلوں پر اثر نہ ہوا، اور مولانا کو آج گھنٹوں برف کے بلاکوں پر لٹایا گیا، اور جب مولانا بے ہوش ہو گئے تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں رو رو کر مولانا کو آواز لگا رہا تھا۔ جب تشدد بڑھنے لگا تو مولانا پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا، لیکن مولانا کو نہ پیچھے ہٹنا تھا نہ وہ ہٹے۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ چند سال بعد مولانا رہا ہو چکے تھے، لیکن یہ بات میں ہی جانتا تھا کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان کے جسم پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ مجھے اب مولانا کی یاد بے قرار رکھتی تھی۔ میں بھی ختم نبوت کی عظیم المرتبت تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ آج 5 جنوری 1961 ہے۔
کل صبح مجھے رہا کر دیا جائے گا اور میں ابھی سے تصورات کی دنیا میں خود کو مولانا کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین۔